اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کو دنیا میں بھیجا، آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر انہیں زندگی گزارنے کا طریقے بتایا نبیوں کے ذریعہ کہ اس طرح زندگی گزار کے آؤ، تو پھر آخرت میں تمہارے لیے کامیابی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اگر خواہشات پر زندگی گزار کے آؤ گے تو آخرت میں تمہارے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے، عذاب ہی عذاب ہے، وہاں تکلیف ہی تکلیف ہے۔ لوگ وہاں موت کو پکارے گا، بلائے گا کہ موت آ جاوے، لیکن ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا موت نہیں آئے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور موت کے بعد کام آنے والی اعمال کو اختیار کیا۔ یہ عقل مند انسان ہے، سمجھدار ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے نافرمانی کیا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دیا، دنیا کو دین پر ترجیح دیا، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب تقاضا دنیا کا اور دین کا دونوں مقابلے میں آتا ہے تو وہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے، دین کے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اس کا انجام جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جس نے یہ سوچا کہ مجھے اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، کوئی آدمی قیامت کے دن اپنا قدم اٹھا نہیں سکتا جب تک وہ 4 سوال کا جواب نہ دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی زندگی کہاں گزارے، کس طرح گزارا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اپنی جوانی کیسے گزارے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، اور اپنی مال کس راستے سے کمائے۔ وفیما انفقہ، اور کس راستے میں خرچ کیا، پوچھا جائے گا۔ وعن علمہ بماذا عمل بہ، اور علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس علم پر کتنا عمل کیا، کیا عمل کیا گیا۔ علم کے مطابق عمل کیا گیا کہ نہیں۔ یہ 4 سوال کا جواب جب تک نہ دیا جائے کوئی آدمی قیامت کے دن اپنا قدم سامنے بڑھا نہیں سکتا۔ سورج سر پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح بہت گرم ہوگا، سوائے عرش الہی کی کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش الہی کے سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ انسان پسینہ پسینہ ہو جائے گا، کسی کا آدھے بدن، کسی کا گلے تک پسینہ بہتا جائے گا۔ تو آدمی یہ جو عقل مند وہ ہے جو اس کو سوچتا ہے وہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تو اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے بچایا، خواہشات کو چھوڑا، نفس کی خواہشات پر نہیں چلا، بلکہ اللہ کے خوف سے اللہ کی مرضیات پر چلا۔ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ بھائی اللہ ہم پر راضی ہے کہ نہیں، کیونکہ اللہ کا رضامندی بہت بڑی چیز ہے، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ جس پر اللہ راضی ہو گیا اس کا زندگی بن گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور زندگی میرے بھائی اور بزرگوں، چیزوں سے، مال سے، ملک سے، اسباب سے نہیں بنتی، زندگی تو ایمان اور اعمال سے بنتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دو بنیاد زندگی کی بننے کا بتایا ہے، وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ کامیابی کا بنیاد اور زندگی کے بننے کا بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دو چیز کو بتایا ہے، وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ اور اس کی عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے کہ کس طرح زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے، ہر کون سی زندگی اللہ کو مطلوب ہے، اللہ ہم سے چاہتے ہیں، اس کی نمونہ دے کر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا ہے، وہ بندگی کا عملی نمونہ انبیاء علیہ السلام نے پیش کیا ہے کہ ہماری طرح زندگی گزارو، یہ بندگی ہے، ہماری زندگی جو ہے یہ بندگی والی زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جو آدمی اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی مرضیات پر چلتا ہے اور نبی کی طریقے پر چلتا ہے تو اس کا زندگی کامیاب زندگی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جو اپنے خواہشات پر زندگی گزارتا ہے، ہوائے نفس پر چلتا ہے، اللہ کے اوامر کو نہیں دیکھتا ہے، جو اپنے خواہشات پر چلتا ہے، تو اس کا زندگی جو ہے ناکامی والا زندگی ہے۔ اس کا انجام اور آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ کی ناکامی سے بچانے کے لیے نبیوں کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اے لوگوں، اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اللہ کو مان کر اللہ کی مان کر زندگی کیسے گزارو گے، اس کے لیے ہماری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے اور تمہارے پاس بھیجا ہے
ہم تمہیں دعوت دوں اللہ کی طرف اور اس کی اوامر کی طرف، آخرت کی طرف، تم ہماری دعوت کو قبول کرو اور ہماری دعوت پر لبیک کہو، اور اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہارا زندگی بگڑ جائے گی اور دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اس طرح آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دی اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ وہ آخری شریعت، آخری کتاب لے کر آئے، اس کی شریعت مکمل شریعت، مکمل دین لے کر آئے اور قیامت تک آنے والے امت کے لیے رہنما بن کر آئے اور رحمت بن کر آئے، اور قیامت تک آنے والے سارے انسانیت کو اس بات کی دعوت دی، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے سارے دنیا کے بسنے والے انسانوں، میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں، یعنی میں نے جو دین لے کر آیا ہوں اور جو شریعت لے کر آیا ہوں اور جو کتاب لے کر آیا ہوں اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آیا ہوں، تمہاری سب کے لیے۔ تمام رنگ و زبان والے، تمام طبقات انسانی کے لیے میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ جو زندگی میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، جو طریقہ زندگی میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، یہ سراسر تمہارے لیے رحمت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اگر تم نے میری دعوت کو ٹھکرایا اور اپنی خواہشات والی زندگی اختیار کیا تو تمہیں پچھتانا پڑے گا، انجام بہت برا ہوگا جو تم سوچ نہیں سکتے ہو۔ اس لیے میرے لائے ہوئے طریقہ زندگی کو اختیار کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، وہ آخری نبی ہے اور آخری شریعت لے کر آئے ہیں۔ زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ لے کر آئے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس طریقے زندگی کو اختیار کریں، اپنی ذات سے 100% ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے بندہ بن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر زندگی گزاریں۔ اللہ کی بندہ بن کر زندگی گزارنے کا معنی یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبوں میں بندگی کے ساتھ چلیں، بندگی کے ساتھ چلیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اللہ کی فرمانبرداری کے ساتھ چلیں۔ دین صرف چند اعمال کا نام نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، یہ سارے دین کے ارکان ہیں، رکنے ہیں۔
دین تو ایک پھیلی ہوئی چیز ہے، پوری زندگی کو محیط ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ اللہ کے اوامر کے ماتحت چل رہا ہو، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچتے ہوئے اللہ کے اوامر کے مطابق زندگی کے ہر شعبے میں ہم استعمال ہو رہے ہیں، وہ چاہے گھریلو زندگی ہو، سماجی زندگی ہو، ملکی زندگی، عالمی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو۔ وہ زندگی کا تعلق تجارت کے ساتھ ہے، زراعت کے ساتھ ہے، کاشتکاری کے ساتھ ہے، سیاست کے ساتھ ہے، عبادت و بندگی کے ساتھ ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ اللہ کے اوامر اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہمارا خریدنا، بیچنا، ہمارا کاشتکاری، زراعت، تجارت، سب چیز کہ دین ہو، دین کے مطابق ہو۔ چند اعمال کو کر لینے کا نام دینداری نہیں ہے۔ دینداری یہ ہے کہ پوری زندگی صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حصے میں ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں اور اپنے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا ہے انسانوں میں سے بھیجا ہے، انسانوں کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام بھی بشر تھے، بشری تقاضے ان میں تھے۔ وہ ان بشری تقاضوں کو کیسے پورے کرتے تھے؟ چونکہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، سماجی زندگی، ان کی سیاسی زندگی، ان کی تجارتی زندگی، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو وقت دیتے تھے، عبادت کے لیے وقت دیتے تھے، معاملات کرتے تھے، معاشرتی زندگی بھی گزارتے تھے۔ تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں جو سوچنا ہے کہ میرا زندگی کتنا اللہ کے اوامر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے، یہ ہم کو دیکھنا ہے، سوچنا ہے، اس کا فکر کرنا ہے، اس کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ چلہ 3 چلہ 4 ماہ ملک اور بیرون ملک سفر، روزانے اور مقامی محنت، یہ سارے چیزیں ایک ترتیب ہے محنت کی۔ مقصد اس محنت کا یہ ہے کہ دین وجود میں آوے، دین ہماری زندگیوں میں آوے۔ دین ہماری زندگیوں میں آنا مقصد ہے دعوت سے۔ دعوت سے صرف دعوت کو زندہ کرنا مقصد نہیں ہے، دعوت سے دین کو زندہ کرنا مقصد ہے۔ ہمارے زندگی میں دین آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، اللہ کا دھیان ہماری زندگی میں، دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ ہر وقت یہ دھن رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرا سن رہا ہے، اور ہر وقت اس کا تحقیق کا جذبہ ہو کہ اللہ اس وقت مجھ سے کیا چاہ رہا ہے۔ جو علم کا مقصد ہے کہ ہر حال میں
جس حال میں بھی میں ہوں اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں. اور اپنی اخلاق بھی اعلیٰ ہو، اونچا ہو. تمام انبیاء علیہ السلام اخلاق، اچھے اخلاق والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ اخلاق والا بتایا گیا، انک لعلی خلق عظیم. تو آپ سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں. تو اس محنت کے ذریعہ وہ اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق ہماری زندگیوں میں آ رہا ہو، اور علم آ رہا ہو، اور اللہ کا دھیان ہمارے زندگیوں میں آ رہا ہو، اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو رہا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو محنت کرتے ہوئے ہماری زندگی میں دین آ رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی دیندار بنیں اور اپنی زندگی میں دین لائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا فکر بھی کریں. آخری نبی کی امت ہونے کی وجہ سے اور خاتم الانبیاء والمرسلین کی امت ہونے کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہم پر آتی ہے کہ پورے دنیا کی انسان، بسنے والے انسان کو دین مل جائے، ہدایت مل جائے، ایمان مل جائے. اور خاص کر کے ساری دنیا میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہر فرد مسلم کو اس ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے کہ میں اپنی نبی کی امتی ہونے کی وجہ سے مجھ پر یہ ذمہ داری آتی ہے کہ میں اس کا فکر کروں کہ ساری دنیا میں کیسے دین زندہ ہو جاوے، ساری دنیا میں کیسے دین آوے. اس مجمع میں جو آئے ہوئے ہیں، جتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں، ہر ساتھی یہاں سے اس فکر کے ساتھ جائے، اور یہاں سے جماعتیں بنا بنا کر پوری دنیا میں پھیل جائے، اور پوری دنیا کے کلمہ والے، ایمان والے مسلمانوں کو اس ذمہ داری کا احساس ان کے اندر پیدا کیا جاوے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں اس دنیا میں اللہ کی طرف سے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنی جان و مال کو جو ہمارے پاس ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم امانتدار ہیں، امین ہیں. جان اور مال کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ نے ہماری اس جان و مال کو جنت کے معاوضے میں خرید لیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو مومن کا جان و مال اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے کہ مومن کا جان و مال اس راستے میں لگے. اس لیے سارے دنیا کے مسلمان کو، سارے دنیا کے بسنے والے ایمان والوں کو اس بات کے احساس دلوانا ہے کہ بھائی ہم تاجر نہیں، ہم کاشتکار نہیں. یہ ہمارا تعارف نہیں ہے کہ ہم کاشتکار ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم موظف ہیں، ہم حکومت والے ہیں، ہم فیکٹری والے ہیں. ہمارا تعارف تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول کے امتی ہیں. اللہ کے بندے ہونے کے ناطے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارو. کون عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے بن کر رہو اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو.
کہ زندگی اس طرح گزارو کہ جو بھی دیکھے تو اس کو بندگی یاد آوے کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، دیکھو اس کا چلنا کیسا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، گھٹنوں پر ٹیک لگا کر جھک کے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک عورت نے کہا دیکھو یہ غلام کی طرح کھاتا ہے، ارے دیکھو یہ غلام کی طرح کھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ مجھ سے بڑا غلام کون ہے؟ میں تو غلامی سکھانے کے لیے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے بندگی سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ کہ بندہ بن کر زندگی گزارو، تمہارے ہر اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا معاملہ اور معاشرتی زندگی کے ہر لائن میں اس طرح چلنا کہ تمہارے چلنے سے بندگی کا اظہار ہو رہا ہو۔ اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تکبر کے ساتھ مت چلو، اکڑ کر مت چلو، اور سر اونچا کر کے مت چلو، گردن اونچا کر کے مت چلو۔ جتنا بھی گردن اونچا کرو گے پہاڑ سے اوپر نہیں لے جا سکو گے۔ میں نے پہاڑیں تو بہت اونچی پیدا کی ہیں، تم گردن جتنی بھی اونچا کرنا چاہو پہاڑ سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تواضع اختیار کرو، تواضع کے ساتھ چلو، چھوٹا بن کر چلو، آپس میں بھائی بھائی بن کر چلو اور بندگی کے ساتھ چلو۔ یہ بندہ ہے، آنکھیں نیچی کر کے راستے میں چل رہا ہے، دائیں طرف سے چل رہا ہے، ذکر کے ساتھ چل رہا ہے، آنکھوں کی حفاظت کے ساتھ چل رہا ہے، تو یہ بندگی والی زندگی ہے۔ یہ جانتا ہے کہ اس آنکھ کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، اس زبان کے بارے میں اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے۔ یہ زبان ہر بات نہیں کہہ سکتے، یہ کان ہر بات نہیں سن سکتے، یہ آنکھ ہر چیز پر نہیں پڑھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے بھی اوامر ہے اللہ کی طرف سے۔ بندہ اپنے اعضاء و جوارح کا مالک نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کوئی کسی کو اپنا عضو ہبہ نہیں کر سکتا ہے، دے نہیں سکتا اپنا عضو، کسی عضو، آنکھ ہو، ہاتھ پیر ہو، دل گردہ ہو، کوئی چیز بھی کسی کو نہیں دے سکتا، ہبہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے۔ وہ کیسے دے گا؟ مالک کون ہے؟ اللہ مالک ہے۔ تو میں اپنی آنکھ اپنی جی چاہی پر استعمال نہیں کر سکتا، اپنی زبان سے جو بات بھی میں چاہوں کہہ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا۔ اس پہ بریک لگایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، سوائے بھلائی کے بات مت کرو۔ یا تو اچھی بات کرو یا زبان بند رکھو۔ صحابہ اکرام اپنی زبان میں چھوٹے چھوٹے پتھریں کنکریاں ڈالتے تھے تاکہ یہ زبان بیجا بات نہ کرے، کیونکہ ہر بات پر محاسبہ ہوگا اللہ کے ہاں۔ یہ بات کیوں کہی تم نے، یہ بات کیوں کہی تم نے، پوچھا جائے گا۔ ہر چیز کو دیکھنا، ہر چیز پر نظر ڈالنا نہیں، اس پر بھی پابندی لگائے ہوا ہے۔ دینی زندگی کا معنی کیا ہے؟ پابندی والی زندگی۔ کہ آدمی اپنی زندگی میں آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے۔ تو ایسی زندگی کی
عملی نمونہ بن کر انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے اللہ کی طرف سے. اب پوری دنیا میں زندگی کی رواج ڈالنے کے لیے یہ دعوت والی محنت ہے.